السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مدینہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بچپنا میں سن کر ان کے بعد پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقصد الجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا رب کائنات پاک پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ سامعین سماعت فرما چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل عبور کیے۔ اب فرعون یا اس کی لشکر یعنی پورے مصر جتنے تھے سب کے سب دریا میں غرق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبوں کو دریا میں ڈبو دیا۔ بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کے ان کلونیوں کو کھا لی، لیکن سوائے ایک لاش جسے نہ مچھلی کھائی، نہ سمندر غرق کیا، نہ آگ جلائی، نہ زمین کے نیچے زمین اسے اپنی پیٹ میں رکھی۔ مچھلیاں نہ کھائی، سمندر نہ رکھا، آگ نہ جلائی اور زمین اپنی پیٹ میں نہ رکھی۔ آج وہ لاش فرعون کی مصر کے عجائب خانہ میں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فرعون کی لاش کو رکھوں گا حفاظت سے آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ لیکن ہمیں کیا عبرت مل گئی؟ وہ لاش تو ہے ہمارے نزدیک، ہمارے پاس علماء کرام بیان بھی فرماتے ہیں، قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہے، لیکن ہم عبرت کیا لیتے؟ فرعون کی لاش کو پھینک کر کے یا جان کر کے؟ عبرت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت لیں۔ ہر چیز ہمارے درمیان ہو رہا ہے، پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے، نصیحت نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو یہ ڈر تھا، اب اتنے خوف فرعون سے تھا، اتنا ڈرتے تھے کہ دریا میں غرق ہونے کے بعد بھی انہیں خوف اور ڈر ستا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو باہر کر دو، اور فرعون کی لاش باہر ہوا۔ جب بنی اسرائیل دیکھے تب اسے اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب فرعون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی لاش کو جلایا گیا، لیکن آگ نے نہیں جلائی، زمین میں دفن کر دیا گیا، لیکن زمین بھی اپنی پیٹ میں نہیں رکھی، باہر نکال دی۔ آخرکار آج تک فرعون کی لاش مصر کے عجائب خانہ میں رکھا ہوا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 2000 سال کا یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے یعنی آسمان کے جانب اٹھا لیے گئے 2000 سال ہو چکا ہے. 2000 اور 2000 4000 سال سے فرعون کی لاش ہے ہمارے درمیان. ہم آپ اگر مر گئے تو ایک دن 2 دن میں ہماری لاش سڑنے لگتی ہے, گلنے لگتی ہے اور بدبو آنے لگتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس سے چاہے حفاظت سے رکھے, اسے کوئی چیز سڑا نہیں سکتی, گلا نہیں سکتی. اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی بات نہیں سکتا. تو فرعون کی لاش ہے آپ دیکھیں. اور فرعون کے اوپر اگر تحقیق کرنی ہے تو کتاب کا نام بتایا تھا بائبل, قرآن اینڈ سائنس. ڈاکٹر موئیز کی بہت بہترین کتاب ہے, آپ اسے لیں اور پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کون کس طریقے سے مرا اور کون تھا. قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا ہے ہمارے پاس, تو کم سے کم یہی کتابوں کو پڑھ کر ہم جانکاری لیں. بہت بہترین طریقے سے اس کتاب میں لکھا گیا ہے بائبل اور قرآن کے ساتھ لے کر کے, بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس اور آج کے سائنس. آج الحمدللہ ہمارا ہندوستان خوشیاں منا رہا ہے نا. کس بات پہ خوشیاں منا رہا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ چاند میں پہنچ چکے ہیں لوگ اور اپنا جھنڈا بھی گاڑ دیے. یہ تمام ہماری کتابوں میں ہے کہ چاند تک انسان پہنچ سکتا ہے. یہ آج جا رہے ہیں نا, 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام چاند کو عبور کر کے, آسمانوں کو عبور کر کے, معلوم ہے نا, تحت الثری, جہاں کسی کی مجال نہیں ہے کچھ پہنچنا, اور پھر لامکاں پہنچے. تو یہ ناممکن کام نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں پڑھو, جو پڑھے گا وہی آگے جائے گا. اب ہم چاہیں گے تو کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ہمارے درمیان تو جہلا زیادہ ہے, جاہل زیادہ ہے, چند پڑھے لکھے ہیں. پڑھائی بہت ضروری ہے. آپ پڑھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, سائنٹسٹ بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, بہترین انجینئر بنائیے. اگر اسلام کا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں پڑھیے, انشاءاللہ آپ بھی پہنچیں گے وہاں. لیکن ضروری ہے پڑھائی, بغیر پڑھائی کا کچھ نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف گزرتے ہیں, تو ایک ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے بتوں کی عبادت کر رہے تھے. بیچ میں بت اور اس کے چاروں طرف آسن لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اس کی عبادت کر رہے تھے. بنی اسرائیل اس طریقے سے کمزور ان کا ایمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے, موسیٰ یہ لوگ کے پاس جیسا بت ہے ایسی بت ہمارے لیے بھی بنا دیجیے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. ابھی جو میں آیت پڑھا اس میں کچھ جمع ہے, سورہ اعراف کی یہ آیت کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ, ان کے درمیان جو بت ہے ایسے بت ہمارے لیے بھی بنا دیجیے تاکہ ہم ان کی عبادت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے, کہنے لگے تم جاہلوں میں سے ہو, جاہلوں میں سے ہونا چاہتے ہو, کیونکہ تمہارا رب ایک اللہ ہے اور تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حکومت عطا فرما دی اور تم ایسے کچھ چاہتے ہو, گمراہوں میں سے ہونا چاہتے ہو. تمہارا خدا صرف ایک اللہ ہے, اس کی عبادت کرو اور اس کی ریاضت کرو. مصر تمہارے قبضے میں, فلسطین تمہارے قبضے میں, انعام تمہارے قبضے میں, اتنی تمام اشیاء چیز جتنے سب تمہارے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیا. تمام انسانوں میں تجھے فضیلت بخش دی اور تم گمراہ ہونا چاہتے ہو, گمراہوں میں سے ہونا چاہتے ہو. ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں فرمایا, موسیٰ اپنے چند لوگوں کو لے کر جو تھوڑا نالج والے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ایسے لوگوں کو لے کر کے کوہ طور میں آؤ, میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چنے اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب بنا کر کے ان 70 لوگوں کو لے کر کے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بولے تم میری جگہ پہ ہو, ان کو نصیحت کرنا اور انہیں خدا کے بارے میں بتانا, راہ راست دکھلانا.
ان میں بغاوت مت کروانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ نصیحت کر کے کوہ طور کے جانب جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شوق میں کلام ہونے میں جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 کو چھوڑ کر کے جلدی چلے جاتے ہیں اور کوہ طور میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچتے ہیں تو آواز آ کے موسیٰ تمہاری قوم کہاں ہے، تمہارے لوگ کہاں ہیں، تم جلدی کیوں آ گئے؟ میں تو تجھ سے فرمایا تھا کہ لے کر آنا اپنی قوموں کو تاکہ وہ لوگ بھی آواز سنیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ربی قدیر، میں تیری چاہت، تیری مشتاق، تیری محبت میں جلدی آ گیا، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ کوہ طور نہیں پہنچے، واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے، تو 70 لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ایسے ایسے سنیں گے انشاءاللہ۔ اتنی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازا، لیکن ہر گھڑی انکار کرتے رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 30 روزے رکھو اور عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے اور عبادت کرنے لگے۔ یہاں اپنی قوم سے یہ وعدہ کیے تھے کہ میں 30 دن میں آ جاؤں گا توریت لے کر اللہ کی بارگاہ سے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتیں 30 دن پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے احترام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا 10 اور پورے کرو، 10 راتیں اور پوری کرو، یعنی پورا مکمل 40 کرو، پھر میں تجھے کتاب عطا کروں گا۔ 40 مکمل کرو، 40 کے عدد دیکھیے حضرت کتنی بہترین عدد ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا پسندیدہ عدد ہے۔ 40 راتیں مکمل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 راتیں اور روزہ رکھے اور عبادت کیے، وہاں عبادت کوہ طور۔ اب آئیے بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اور بنی اسرائیل فلسطین میں، فلسطین اگل بغل میں۔ سامری بتا چکا ہوں جس کا نام موسیٰ تھا، وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت فرعون نے یہ بیان کروایا تھا کہ 1 سال چھوڑ دو اور 1 سال جتنے بچے پیدا ہو سکتا قتل کر دو۔ تو اسی سال یہ سامری پیدا ہوا تھا جس وقت قتل کرنے کا سال چل رہا تھا۔ اس کی ماں نے سامری کو پہاڑ میں جا کر چھوڑ دی اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سامری کو پالا، دودھ پلایا اور پرورش کیا۔ یہ سامری بڑا ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن حقیقت میں تھا منافق، حقیقت میں منافق تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا اور ان کے گھوڑے کو بھی پہچانتا تھا۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے سے دریا عبور کر رہے تھے اور جب اس پار گئے تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپو کے نیچے سے مٹی اٹھا لیا تھا، سونڈ کے نیچے سے مٹی اٹھا لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکمل 30 راتیں 30 دن ہو گئے تو سامری بنی اسرائیل میں فتنہ پھیلانا چاہیے۔ کیا فتنہ پھیلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدہ کیے تھے، اب وہ آئے نہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک کام کرو، جتنے تمہارے پاس سونے چاندی ہے سب مجھے دے دو۔ تمام قوموں نے سامری کی آواز سن کر کے جتنے بھی سونے چاندی تھے ان کے پاس جواہرات، کچھ تو ایسے تھے جو فرعونیوں پہ تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پہلی کہہ دی اسے آگ میں جلا دو، یہ امانت ہے ہمارے پاس اور ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سامری اس بات کو سن چکا تھا اور پھر بنی اسرائیل کے قوم سے تمام سونے چاندی لے کر کے آگ جلایا اور اس میں تمام سونے کو ڈال دیا۔ اور جب سونا پگھل گیا، بہت سونے تھے ان لوگوں کے پاس سونا چاندی، تو سامری نے اسے بچھڑا بنایا۔ اب بچھڑا بنانے کے بعد جو اس کے پاس خاک تھی، مٹی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سر کے نیچے اسے
बछड़े में डाल दिया और जो ही बछड़े के मुंह में डालना था बछड़ा बोलना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया? बोलना शुरू कर दिया। अब सामरी ने बनी इसराइलियों से कहा कि देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमें छोड़कर चले गए और हकीकत में असली माबूद ये हमारे हैं। और क्योंकि उनके दिलों में निफाक थी बनी इसराइलियों की कि जब आ रहे थे उस कौम को देखे एक भूत को, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाए अर्ज किए थे कि हमारे लिए भी ऐसा एक खुदा बना दो। ये सामरी जानता था कि इनकी लगाव ज़्यादा भूतों की तरफ ज़्यादा है। तो सामरी बछड़े को जब बोलना लगा बनाया तो सामरी ने कहा कि ये हमारा असलियत खुदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए, चले गए, हमें छोड़ के चले गए, अब तक आए नहीं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बहुत समझाए बनी इसराइलियों को, लेकिन वो समझे नहीं और अल्लाह की इबादत की जगह उस बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया। ये जो आज गाय की पूजा हो रही है ये यहीं से शुरुआत है। बनी इसराइलियों ने सामरी के जरिए से ये शुरू किया गया है। जिस की पूजा हुई है दुनिया में अल्लाह के अलावा उसे इब्तदा करने वाले इंसान ही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बारे में बताया था कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान के जानिब उठा लिए गए तो कई सौ साल तक दुनिया में नबी माबूस नहीं हुए। तो उसी वक्त शैतान ने लोगों के पास तस्वीर ला करके दिए और वो तस्वीर होते होते बहुत बड़ी मूर्ति बन गई और लोग मूर्तियों की पूजा चालू कर दी। उन्हीं की हिदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में माबूस हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये क्या कहते हैं नमरूद की तो इबादत हो ही रही थी, लेकिन साथ साथ सूरज, चांद, तारे, पानी, दरिया, समंदर कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं थी जिसकी इबादत नहीं करते थे, पूजा नहीं करते। बाज़ाब्ता कुरान में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे लोग चांद को, सूरज को पूजा कर रहे हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरज को देखे कि क्या ये मेरा माबूद है बहुत बड़ा, लेकिन जब गुरूब हो गया सूरज तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं जो गुरूब होने वाली चीज़ है वो खुदा नहीं हो सकता। सूरह बकरा में पूरा है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर चांद को देखे चमकता हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले हमारी कौम चांद की पूजा करते, ये हमारा खुदा है, ये हमारा रब है। लेकिन जब सुबह हुई चांद खत्म हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता जो खत्म हो जाए। दरिया के किनारे गए, लहरें आए, लहरें गई, बोले ये कैसा खुदा है जो आते रह जाता है, ये खुदा नहीं हो सकता। फिर ये पढ़ते इन्नी वजहतु वजहा लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। अरे जब भी आप मुसल्ले में खड़े हों तो इसे पढ़े, उसके बाद नियत करें। तो इंसान ने ही माबूद बनाए और उसके इबादत शुरू की। ये सामरी ने बछड़ा बनाया और उसके इबादत शुरू हो गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल हुआ और अल्लाह का कलाम हर दिन सुनते थे, तो जिससे गुफ्तगू होती है उसे मिलने की भी ख्वाहिश होती है, जिससे गुफ्तगू होती है उसे देखने की ख्वाहिश होती है कि आवाज़ कितनी अच्छी है तो बोलने वाला कितना अच्छा होगा, देखना चाहता हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में यह अर्ज़ी पेश की, या रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ख्वाहिश है मेरी देखने की, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बसित हो गए, नहीं मुझे देखना है, देखना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझे देखना चाहते हो तो फला पहाड़ में देखो, अगर तुम उसे देख लिए पहाड़ को तो तुम मुझे देख लो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फला पहाड़ पे थोड़ी सी तजल्ली, एक सुई के नाके के बराबर तजल्ली फरमाया तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घसी खाकर गिर गए, बेहोश हो गए। जब बेहोशी से वफात में आए तो तौबा किए, ये आंख नहीं देख सकती, इसलिए आंख उसी चीज को देखती है जो महदूद है, ना महदूद चीज को ये आंख नहीं देख सकती। ये आंख में जो वाइट कलर है ये कुछ नहीं देखती, जो काला कलर है वो भी कुछ नहीं देखती। काला कलर के अंदर भी एक छोटा सा बिंदु है, छोटा सा नुक्ता है, उस नुक्ते से हम देखते हैं।
اور اس نقطے کے اندر اتنی کمال نہیں کہ اللہ محدود چیز کو دیکھ لے. یہ نقطہ وہی چیز دیکھتی ہے جو محدود ہوتی ہے. لا محدود چیز کوئی نقطہ نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا محدود ہے, خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے بالکل جو ہمارے اندر رکھا گیا ہے. دیکھو سورج لا محدود نہیں ہے, محدود ہے, پھر بھی یہ آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. سورج کو جب لائٹ جلتی اچانک دیکھو تو آنکھ نہیں دیکھ سکتے اچانک اس لائٹ کو. تو خدا تو نور علی نور ہے. یہ آنکھ ہماری, یہ بندی, یہ نقطہ رب کو کب دیکھ سکتی ہے؟ یہ آنکھ کب دیکھ سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام استغفار پڑھے اور پھر رب کی بڑائی بیان کیے اور بولے انا من المسلمین, میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختی عطا فرمائی. تختیوں میں اعتراض ہے کہ کس کس پہ تختے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ عنبر کی تختی تھی یا پھر پتھر کی تختی تھی جو جنت سے اتارا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. 30 آیتیں تھیں, اس میں 30 آیتیں جس کو ہم توریت کے نام سے جانتے ہیں. اس میں بنی اسرائیل کا قانون تھا, دور تھا کہ بنی اسرائیل اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے. جب آدمی کو حکومت ملتی ہے تو نو قانون ضروری ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے لینے کے لیے تھوڑے دور میں گئے اور 30 راتیں 30 دن عبادت کیے, پھر 10 دن اضافہ ہوا, 40 دن جب مکمل ہو گیا اور رب سے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کہا لا ترانی, نہیں دیکھ سکتے. اب پھر پہاڑ کی طرف دیکھے تو کشی کھا کر گرے اور پھر تختی لے کر کے جب واپس بنی اسرائیل اپنے تو دیکھ کر کے آگ ببولا کہ چند لوگ بیٹھے, بیچ میں بچڑا ہے, چند لوگ بیٹھے ہوئے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یوں ہی جلالی تھے اور بھی غصے میں آ کر کے جو ہاتھوں میں تختیاں تھے اسے پھینک دیے. وہ تو بنی اسرائیل کے لیے جائے تھے نا, اللہ کا کلام. جس طرح ہمارا قرآن ہے اسی طریقے سے توریت ہے, اور جتنی صحیفے جتنی کتابیں سب سے اوپر ہمارا ایمان ہے. اور جو ایمان نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں. ہم پورا کلمہ پڑھتا ہم تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ, ہم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھیں, اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھیں, اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے ہمارا. ہم یہودی نصرانیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں, ہم وہ ایمان والے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام اور جو نبی رسول آئے, جتنے صحیفے آئے, جتنی کتابیں آئی, سب پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی انکار کر دے تو مسلمان نہیں ہوگا. تو توریت کے اوپر ہمارا ایمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پھینک دیے اور اپنے بھائی کے پاس جا کر کے داڑھی اور بال پکڑے چھوڑ کر بولے یہ تم نے کیا کیا؟ یہ لوگ بت پرستی میں کیسے پڑ گئے؟ میں تجھے اپنا نائب بنا کر گیا تھا یہاں سے کہ میں آتا ہوں. 10 دن تم لوگ انتظار نہیں کر سکے, 10 دن تم لوگ انتظار نہیں کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 10 دن کے لیے ہمیں جانا اور وہاں عبادت کرنے کو اللہ کی طرف سے حکم ملا. حضرت ہارون علیہ السلام بالکل نرم دل, نرم مزاج انسان تھے, نرم مزاج تھے. کہنے لگے میرے مادر بھائی, میں بہت کوشش کیا انہیں ہدایت دینے کے لیے, لیکن یہ لوگ ہمارا ایک نہیں سنے, یہاں تک کہ قتل و غارت میں اتر گئے. اب اگر میں آپ کے طرف جاتا تو یہ لوگ بڑھ جاتے, اور ہمیں آپ نے فرما گئے تھے کہ ان میں اختلافات مت کروانا. کچھ لوگ وہاں چلے جاتے, کچھ لوگ یہاں پر پرستی میں آ جاتے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف مخاطب ہوئے, بولے سامری یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے گائے کا بچڑا کیوں بنایا؟ یہ بولنے کیسے لگا؟ تو سامری نے پوری حقیقت بتا دی کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے ٹاپو کے نیچے کی خاک تھا, میں نے اس کے اندر ڈالا تو بولنا چالو کیا. اور پھر ہم نے دیکھے کہ جب قوم سے گزرے یہ لوگ مطالبہ کیے تھے آپ سے کہ ہمیں اسی طرح بدھ بنا کر دو, تو ہم نے اسے بدھ بنا کر دے دیا, ہم نے اسے بچڑا بنا کر دے دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو بددعا دیے. پہلی بددعا یہ دی ہے, دنیا میں جب تک تم حیات سے رہو گے, زندہ رہو گے, کوئی انسان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا تو تم اسے ہٹا دو گے, اسے کہو گے مجھے مت چھوؤ, مجھے مت چھوؤ.
यानी ऐसी बीमारी में मुल्हिद हो गया सामवी कि कोई इंसान उसे देखना नहीं चाहता था, और अगर कोई सामने जाता था खुद अपनी जुबान से बोलता था कि मुझे हटो, यहाँ से भागो, मुझे मत छुओ, मेरे पास मत आओ। और दूसरी बददुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुझे ज़लील खार करेगा और जहन्नम में डालेगा। तो बछड़े की पूजा, बछड़े की जो इबादत की गई, ये सामरी की वजह से बनी इसराइल के दरमियान, और ये आज तक चलता आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम कौमों को नसीहत करने के लिए, इस्तिग़फ़ार करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है, तुझे माफ़ कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म मिला कि इनकी तौबा उसी वक्त कबूल होगी जब एक दूसरे को कत्ल करें। सोचिए, हम भी गुनाह करते हैं, इतनी सख्त अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल होने का जरिया बनाया, एक दूसरे के कत्ल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी कौम बनी इसराइल से कि जितने पुजारी थे, जितने पूजा किए, जितने इबादत किए बछड़े को, उन सब को कत्ल कर दो। वो 70,000 के लगभग थे, 70,000, और उसमें उनके भाई भी थे, बेटे भी थे, उनके बाप भी थे, रिश्तेदार भी थे, मामू भी थे, खालू भी थे, सब अपने रिश्तेदारी थे। और रिश्तेदार ही को कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने रिश्तेदार को कत्ल करो। ये कैसे हो सकता है? बोले जब तक ये नहीं करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को नहीं माफ़ करेगा और तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। अगर तौबा कबूल करवाना चाहते हो, गुनाहों को माफ़ करवाना चाहते हो, तो उन्हें कत्ल करो। लेकिन ये लोग तैयार नहीं हो रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने आंधी अंधेरा छा दिया और बोले अब उन्हें बोलो इस अंधेरे में वो जो इबादत के बछड़े को उसे कत्ल कर दे। और फिर अपने भाई, अपने बाप को अपनी तलवार से 70,000 लोगों को उन्होंने अपने हाथों से कत्ल किए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुनाए, ए मूसा तुम्हारी कौम को मैंने बख्श दिया और उससे मैं खुश हो गया, उसकी तौबा को कबूल करवाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी तमाम ज़रूरी चीज़ों से बचाए और अल्लाह के इबादत और रियासत में लगाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर जवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सभी हज़रात अच्छे से खड़े हो जाएं और सफ़े दुरुस्त कर लें। ऊपर मैदान में सभी लोग खड़े होकर के सफ़े दुरुस्त कर लें अच्छे से।